پھر آپ نے کہا کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتے رہے، یہ مال دولت کے لیے لڑتے رہے، ان کا تو مطمع نظر یہ تھا کہ ہمیں اقتدار مل جائے، مال مل جائے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کون ہیں صحابہ کرام۔ اچھا، اب آپ کا جو انداز ہے نا بڑا خفیہ ہے، بہت خفیہ طریقے سے آپ نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اکثر نام نہیں لیتے لیکن اشارہ کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا طریقہ واردات کیا ہے، لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ کا طریقہ واردات کیا ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کھڑی کی تھی، کتنی آپ نے تزکیہ کیا ہے، لیکن 30 سال کے بعد جب اس دعوت کے اندر دراڑیں ڈلی ہیں، کس بنیاد پہ ڈلی ہیں؟ مال کے فتنے کی وجہ سے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگے، جو آپ کا آخری خطبوں میں سے خطبہ ہے جو غزوہ احد کے شہداء پہ آپ نے دیا تھا۔ البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، پھر اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ۔ تو دنیا کی محبت میں مال، منصب، وجاہت، یہ سب کچھ آتی ہیں، تو اسی کی وجہ سے سارا یہ بنو امیہ، بنو عباس کے جو یہ سارے معاملات ہیں کہ ایک باپ جو ہے مطلب اس کو بیٹا قتل کروا دیتا تھا، 3 بیٹے ہیں تو وہ ایک جو ہے باقی 2 بھائیوں کو قتل کروا دیتا تھا، یہی کچھ چلتا رہے، تو سب کچھ اسی کے لیے ہوا نا۔ آپ نے کہا کہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کھڑی کی تھی، کتنی آپ نے تزکیہ کیا، لیکن 30 سال کے بعد جب اس دعوت کے اندر دراڑیں ڈلی ہیں، کس بنیاد پہ ڈلی ہیں؟ مال کے فتنے کی وجہ سے۔ آپ نے کہا کہ 30 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا کیا ہوا نظام، اس میں دراڑیں پڑ گئیں 30 سال بعد۔ آپ کا اشارہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پورے 30 سال بعد وہ خلیفہ بنے ہیں نا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت، ان کا دور اقتدار جو ہے وہ 30 سال بعد شروع ہوا، جیسا کہ آپ یہ پمفلٹ میں بھی لکھ چکے ہیں کہ مدت خلافت 30 سال۔ اس پر ہم انشاءاللہ کبھی پھر دوبارہ مفصل گفتگو کریں گے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں مدت خلافت جب 30 سال ہے تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ کیسے ہیں، ہم بتائیں گے مرزا صاحب۔ پہلے بھی ہم ویسے تھوڑا سا بتا چکے ہیں لیکن اب اور تفصیل سے بتائیں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے رات ہی ایک شخص سے بات ہوئی اور اسے اللہ نے ہدایت دے دی، ہم نے اس سے لائیو ویڈیو چیٹ کیا، اور وہ مرزا صاحب کا بہت بڑا فین تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں مرزا صاحب سے ملاقات بھی کروں۔ میں نے کہا کہ آپ ملاقات کریں، ابھی چھوڑیں نہیں، ملاقات ضرور کریں ان سے، اور ہمارے سوال جو آپ کو سمجھ آ گئے ہیں ان سے جا کے کویسچن کریں، پتہ چلے کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اور یقیناً نہیں دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے دی۔ ہم اس پر مفصل گفتگو کریں گے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب آپ نے کہا کہ 30 سال بعد، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ جو دراڑیں ڈلی ہیں یہ کس بنیاد پہ ڈلی ہیں؟ مال کے فتنے کی وجہ سے۔ نعوذ باللہ، کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرتے رہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حدیث فٹ کرنے کی کوشش کی، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ اب یہاں دیکھیں مرزا صاحب، آپ کی خیانت دیکھیں اور آپ کی ضلالت دیکھیں کہ لوگوں کو آپ کس طرح گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے مال کی وجہ سے، یعنی لڑنے والے دونوں کا مطمع نظر مال ہوگا، ایک دوسرے کو قتل کرے گا مال کی وجہ سے، دوسرا پہلے کو قتل کرے گا مال کی وجہ سے۔ اگر اس سے مراد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں تو نعوذ باللہ یہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی حرف آ رہا ہے مرزا صاحب۔ اور مرزا صاحب کے جو سامعین ہیں، ہم دست بستہ ان سے عرض کرتے ہیں اللہ کے لیے آپ غور تو کریں، کیوں جہالت میں آپ اور ضلالت میں دھنستے چلے جا رہے؟ آپ غور نہیں کرتے، بلکہ تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا ہوتا ہے باہم، ایک کا دوسرے کو قتل کر دینا ایک یک طرفہ ہو تو ایک دوسرے کو قتل کرنا نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا۔ جب باہم قتال لڑائی، ایک دوسرے کو قتل کرنا، یعنی ایک پہلا دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہے، دوسرا پہلے کو قتل کرنا چاہتا ہے، کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے۔ تو کیا نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مطمع نظر بھی مال تھا؟ استغفر اللہ، یہ تو توہین ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھی۔ لیکن دیکھیں مرزا صاحب فٹ کیسے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 30 سال بعد جب اس نظام میں دراڑیں پڑی ہیں تو مال کے فتنے کی وجہ سے، اور حدیث فٹ کر رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو مال کی وجہ سے قتل کرو گے۔ نعوذ باللہ، کہتے ہیں دنیا کی محبت میں منصب، وجاہت، یہ سب کچھ آتا ہے،
کہتے ہیں دنیا کی محبت، مال، دولت، منصب، اقتدار، وجاہت، یہ سب کچھ آتا ہے. تو اسی وجہ سے بنو امیہ بنو عباس کے جو معاملات ہیں، ایک بیٹا دوسرے باپ کو قتل کروا دیتا تھا، 3 بیٹے ہیں تو ایک بھائی 2 بھائیوں کو قتل کروا دیتا تھا، یہی چلتا رہا. تو اسی لیے سب کچھ ہوا. بھئی جنہوں نے ایسے کیا مال کی وجہ سے وہ تو اپنے انجام کو پہنچے، لیکن کیا 30 سال بعد کہہ کر آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ اور بعد کے بھی اتنے ادوار جن میں اس طرح نہیں ہوا کہ باپ نے بیٹے کو قتل کیا ہو یا بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہو، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح بشارات موجود ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں المعجم الکبیر طبرانی کی روایت جو ہم بار بار پیش کرتے ہیں، 11138 نمبر 11138، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دور نبوت رحمت والا ہے، میرے بعد خلافت و رحمت ہوگی، اس کے بعد ملکن و رحمتن، بادشاہت رحمت والی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے رحمت والا دور قرار دے رہے ہیں. مرزا صاحب آپ اسے ظلم و ستم قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں درار پڑ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا نظام قرار دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ نبوت و رحمت ہے، پھر خلافت و رحمت ہے، پھر بادشاہت و رحمت ہے، پھر امارت و رحمت ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ جناب دراریں پڑ گئیں نعوذ باللہ اور یہ مال کا فتنہ تھا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بھی خلاف ہے، اور یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھی توہین ہے. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایک دوسرے کو مال کی وجہ سے قتل کرو گے، یہ حدیث اگر فٹ ہو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر تو یہ بالاولیٰ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر فٹ ہو جائے گی. اور وہ لوگ ناسبی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ لوگوں کے خون بہاتے رہے نعوذ باللہ. یہ بالکل یہی بات تو آپ کر رہے ہیں مرزا صاحب. ان لوگوں کو پھر آپ غلط کیوں کہیں گے؟ حالانکہ وہ بھی مجرم ہیں اور آپ بھی مجرم ہیں. آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، جبکہ دونوں حقیقت میں سب صحابہ کرام کو اور سب اہل بیت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس کی مثال آپ نے دیکھ ہی لی کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اٹیک کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اٹیک کر بیٹھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ مال کے لیے لڑتے رہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری اس دور میں جب اختلاف تھا مسلمانوں میں، جب یہ انتشار پھیلا ہوا تھا مسلمانوں میں، جب دونوں کی لڑائی ہوئی دو گروہوں کی، اس وقت میری تمنا یہ تھی کہ اللہ میری عمر معاویہ کو لگا دے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آخرت میں جو بیوی ہیں، جن کی صداقت کی گواہی کے لیے اللہ نے قرآن میں آیات نازل فرمائیں، وہ ام المومنین مرزا صاحب فرماتی ہیں کہ میری عمر معاویہ کو لگ جائے. اس معاویہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ مال دولت کے لیے لڑتے رہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور جس معاویہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشنی ہے کہ غزوہ بحر انہوں نے کرنا ہے، ان سب نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار ہیں. جب ایک ایک سپاہی پر جنت واجب ہے تو سپہ سالار جو ہے، اللہ اکبر. اور پھر یہی بات نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے ہوئے خواب دیکھا، اٹھے تو مسکراتے ہوئے. میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے ان امتیوں کو دیکھا ہے، اپنے ان صحابہ کو دیکھا ہے، اپنے ان جانثاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے غزوہ بحر کیا، جنت کے تختوں پہ ٹیکیں لگائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھا، جتنے بھی لشکر میں موجود تھے. تو سپہ سالار نظر نہیں آیا ہوگا بھلا؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں، جنت کی بشارت پانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. ان کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ مال کے لیے لڑتے رہے، نعوذ باللہ. اور پھر وہ معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھنے والا معاویہ سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا. اتنا متبع سنت صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اس کے بارے میں کہتے ہو کہ مال کے لیے لڑتے رہے، نعوذ باللہ. اور وہ کاتب وحی جن کی امانت دیانت اتنی مسلمہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کے لیے انہیں اپنے پاس مقرر فرمایا، ان کے بارے میں کہتے ہو کہ مال کے لیے لڑتے رہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی سیدہ ام حبیبہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہو کہ مال کے لیے لڑتے رہے۔ مرزا صاحب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آپ بھی مانتے ہو کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کو تو اللہ نے جانچ پرکھ لیا تھا، ان کے بارے میں کہتے ہو کہ مال کے لیے لڑتے رہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین اور رازدانوں میں سے تھے، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، ان کے بارے میں کہتے ہو کہ مال کے لیے لڑتے رہے۔ اور جس ابو موسیٰ اشعری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے بغیر آواز سن کر فرمایا مؤمن منیب، بذریعہ وہی ان کے ایمان اور ان کی انابت کی گواہی دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے، ان کے بارے میں کہتے ہو کہ مال کے لیے لڑتے رہے۔ مرزا صاحب، آپ کو اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا؟ آپ حق کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔